بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ 2 کے دوسرے لیکچر کے ساتھ میں آپ کے سامنے فخر لودھی. آج ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں پچھلی بار ہم نے ختم کیا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو آگے جاری رکھوں، میں ایک بار چاہوں گا کہ ہم نے جو پچھلے لیکچر میں جو باتیں کی تھی ایک بار اس کو سمرائز کر لیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے 2-3 چیزوں پہ بات کی تھی. اصل میں پچھلے لیکچر ہمارے جو پچھلا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا کورس تھا اس کا ہی ایک طریقے سے اوور ویو تھا. اس لیکچر میں 2-3 جو خاص باتیں جو یاد رکھنے کی ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہے وہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کی ایک ڈسپلنڈ اپروچ کا نام ہے. اس ڈسپلنڈ اپروچ میں اس کی ساری میتھڈالوجیز بھی شامل ہوتی ہیں کہ سافٹ ویئر ایکچولی بنانا کس طرح ہے، ریکوائرمنٹس کس طریقے سے لکھنی ہے، ڈیزائن کس طرح کرنا ہے، کوڈنگ کیسے کرنی ہے، ٹیسٹنگ کیسے کرنی ہے. وہ تمام چیزیں جو ہم نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پہلے کورس میں ہم نے دیکھی تھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری مینجمنٹ جو ہے وہ بھی اس پورے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا حصہ ہے. اس مینجمنٹ میں کیا چیز شامل آ جاتی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہیں سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کو، اور اگر آپ اس کو پراپرلی مینج نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر آؤٹ آف کنٹرول ہوگا، آپ کا اسکیجول سے باہر نکل جائے گا، بجٹ میں پورا نہیں ہوگا، اس میں بے شمار ڈیفیکٹس ہوں گے اور وہ یوزیبل نہیں رہے گا. تو اس کی مینجمنٹ از این امپورٹنٹ فیکٹر جس کا ہمیشہ آپ کو خیال رکھنا ہے. اور یہ جو دوسرا کورس ہے یہ خاص طور پہ اس کے مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز کے بارے میں ہے. سافٹ ویئر کے انجینئرنگ کے کانٹیکس میں ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ کا بھی ذکر کیا تھا. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ کیا چیز ہے کہ جب بھی کسی آپ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں تو دیر از آلویز کہ ایک کوئی ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے یا مینول یا کمپیوٹرائز سسٹم جس کو ہم اسٹیٹس کو کا نام دیتے ہیں. تو دیر از اے اسٹیٹس کو جو بھی سلسلہ جس طریقے سے بھی چل رہا ہے وہ ہم اس کو جاری رکھتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد جب آپ کے پاس کوئی نئی ریکوائرمنٹس آتی ہیں، یوزر کی نئی نیڈز آتی ہیں کوئی کسی بھی وجہ سے، تو پھر اس کو نئی ریکوائرمنٹس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. سو دیٹ از دی ڈیفینیشن فیز آف دی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ. ایک بار ڈیفینیشن ہو جائے، آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس سافٹ ویئر میں، تو پھر اس کی ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ میں وہ سارے مراحل شامل ہیں کہ ریکوائرمنٹ کے بعد اس کا ڈیزائن، آرکیٹیکچر، کوڈنگ، ٹیسٹنگ اور اس کے بعد اس کی شپمنٹ. اور پھر جب یہ ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اسے ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا جاتا ہے. تو وہ انٹیگریشن کا ایک مرحلہ ہوتا ہے اور انٹیگریشن کے بعد یہ سسٹم واپس ایک اسٹیٹس کو کی صورت اختیار کر جاتا ہے جہاں پر وہ آپریشن میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ چلتا رہتا ہے کچھ عرصہ اور اس کے بعد پھر نئی ریکوائرمنٹس سامنے آتی ہیں. سو بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ جو ہے اس کی وجہ سے سافٹ ویئر ایک ایوولوشن کے مراحل سے گزرتا ہے اور اس نتیجے میں ایک چھوٹا سسٹم آہستہ آہستہ بڑا اور زیادہ کمپلیکس سسٹم ہوتا جاتا ہے. اس ایوولوشن کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ سافٹ ویئر میں نئے بگز پیدا ہو جائیں، نئے ڈیفیکٹ پیدا ہو جائیں، جو ایگزسٹنگ سسٹم تھا وہ کسی وجہ سے بریک ہو جائے، جب آپ اس میں چینجز کریں تو وہ کام کرنا چھوڑ جائے. تو یہ ایک مینٹننس والا جو مرحلہ ہے، یہ ایوولوشن جو ہے وہ اس مینٹننس کا بھی ایک بیسیکلی وہ حصہ ہے. اس مینٹننس میں اب آپ ڈیفیکٹ ریموو کرتے ہیں، آپ نئی ریکوائرمنٹس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، آپ اسے نئے پلیٹ فارمز پہ اڈیپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی سارا یہ مینٹننس جو ہے یہ ایوولوشن کا ہی ایک طریقے سے حصہ سمجھا جاتا ہے. اور ہم نے پچھلی بار خاص طور پہ اس چیز کو دیکھا تھا کہ یہ مینٹننس میں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ صرف ہوتا ہے. اگر آپ سافٹ ویئر جو ڈیولپ کرتے ہیں وہ 2-3 سال میں آپ نے ڈیولپ کیا ہو تو مینٹننس کا مرحلہ جو کئی سالوں پہ محیط ہوتا ہے. وہ سافٹ ویئر جو 2-3 سالوں میں ڈیولپ ہوا شاید اگلے 10-12-20 سال تک وہ استعمال میں رہے، اور اس وجہ سے اس پہ جو ریسورسز اور اس پہ جو سرمایہ صرف ہوتا ہے وہ
مقدار میں 2 سے 3 گنا زیادہ عام طور پہ ہوتا ہے جو ڈیولپمنٹ کی کاسٹ ہوتی ہے. اس وجہ سے مینٹننس کو ایک امپورٹنٹ مقام حاصل ہے سافٹ ویئر کی پوری ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں, اور ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے سافٹ ویئر ڈیولپ کریں کہ ہمیں مینٹننس کا مرحلہ آسان ہو. جو اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز جو ہم نے پچھلی بار ڈسکس کی تھی وہ تھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے فریم ورک کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا فریم ورک کیا ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے فریم ورک میں 3-4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. سب سے پہلے تو جو آرگنائزیشن ہے جو سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہی ہے اس کا کوالٹی فوکس, کہ این آرگنائزیشن ہیز ٹو ہیو اے ویل ڈیفائنڈ کوالٹی فوکس, جس کے مطابق پھر وہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کرے اور ساری ایکٹیویٹیز اس کے مطابق پلان کرے. یہ جو کوالٹی فوکس ہے یہ لیڈ کرتا ہے پروسیسز کی طرف کہ کس طرح کے پروسیسز ایک آرگنائزیشن میں ہونے چاہیے تاکہ وہ جو کوالٹی جو اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کو اچیو کر سکیں. یہ جو پروسیسز جو ہیں یہ لیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح کے مختلف ٹاسکس ہیں, کہ ایک پروسیس کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے ٹاسک کرنے پڑیں گے. یہ سارے ٹاسک جو ہیں یہ انہی پروسیسز کی چھوٹی ریفائنمنٹ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس یہ سارے ہیں. ہر ٹاسک جو ہے وہ کسی میتھڈ کے ذریعے پرفارم کیا جائے گا. فار ایگزامپل ہم نے پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیزائن کا ٹاسک ہے, اس مرحلے پہ آپ نے ڈیزائن کرنا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیزائن ہم کس طریقے سے کریں, کون سا میتھڈ اپلائی کریں. آبجیکٹ اورینٹڈ میتھڈالوجی ہم یوز کر سکتے ہیں, ہم اسٹرکچرڈ میتھڈالوجی یوز کر سکتے ہیں, ہم کوئی اور میتھڈالوجی جو بھی سوٹیبل ہم سمجھتے ہیں ہم وہ میتھڈالوجی یوز کر سکتے ہیں. سو پوائنٹ از کہ جب یہ ٹاسک سیٹ ڈیفائن ہو جائیں تو اس کے ساتھ ہم میتھڈس بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ کون سا میتھڈ کون سا ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا. اور ہر ٹاسک کے ساتھ جو آپ کا جو کوالٹی فوکس ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا وہ کوالٹی کے ایٹریبیوٹس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ جب آپ ٹاسک کریں گے اس سے یہ چیز آپ ڈلیور آپ کریں گے, یہ ڈاکومنٹ پروڈیوس کریں گے, یہ سافٹ ویئر پروڈیوس کریں گے, یہ ڈیزائن کا ڈاکومنٹ ہوگا, یہ اس طریقے سے آپ کی کنفیگریشن مینجمنٹ کی آپ کے جو بھی چیزیں ہیں, تو یہ سارے آرٹیفیکٹس جو آپ پروڈیوس کریں گے ان کی کوالٹی کس طریقے سے ڈٹرمن ہوگی. ہر سٹیج پہ ہر ٹاسک کے ساتھ اس کی کوالٹی کے ایٹریبیوٹس ڈیفائن ہونے چاہیے, اور یہ کوالٹی ایٹریبیوٹس آپ کی جو اوور آل آرگنائزیشن کا کوالٹی کا جو فریم ورک ہے اس میں رہتے ہوئے آپ ڈیفائن کریں گے. آج کی جو ہماری گفتگو ہے یہ پروسیس کے گرد ریوالو کرے گی. اس کا محور جو ہے وہ پروسیس ہے. جو ہماری سیکنڈ لیئر جو فریم ورک میں ہم نے جو دیکھی تھی دیٹ واز دی پروسیس, جو کوالٹی, اس کے بعد پروسیس, پھر ہم نے ٹاسک سیٹ کی بات کی, میتھڈس کی بات کی, پھر ہم نے ٹولس کی بات کی. تو یہ پروسیس چیز کیا ہے؟ پروسیس بیسیکلی ایک آپ کو روڈ میپ فراہم کرتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے, ایک آپ کو راستہ آپ کا متعین کرتی ہے. پروسیس از دا وے جس طریقے سے آپ بھی کوئی کام کرتے ہیں. مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے حلیم کس طرح پکانا ہے تو وہ حلیم پکانے کا ایک پروسیس ہوگا کہ آپ اس میں سب سے پہلے یہ چیز ڈالیں, اس کے بعد یہ چیز ڈالیں, اتنی دیر کے بعد یہ چیز ڈالیں گے, اور اگر آپ اس میں مقدار کو کم یا زیادہ کر دیں یا اس کی ٹائمنگ کا اتنا خیال نہ رکھیں تو وہ آپ کی جو بھی چیز آپ پکا رہے ہیں, ہم حلیم کا ذکر کر رہے تھے, حلیم پکا رہے ہیں تو شاید وہ اتنا اچھا ذائقہ نہ بنے. تو پروسیس جو ہے, پروسیس ایک آپ کو ایک کنٹرول اور ایک پرابلم کو سالو کرنے کا طریقہ کار دیتا ہے کہ اس کو ان ڈٹرمنٹ سٹیپس سے گزاریے تو آپ کو یہ اینڈ ریزلٹس اچیو ہوں گے. اگر آپ اس پروسیس کو فالو کریں گے تو آپ کو ہمیشہ ایک پراپر کوالٹی اور جو آپ کی کوالٹی کا جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق آپ کو چیز ملے گی. اگر آپ اس پروسیس کو فالو نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کا سالن
مزیدار پکے، کبھی اس میں نمک زیادہ ہو جائے، کبھی وہ کچا رہ جائے، کبھی اس میں مرچیں زیادہ ہو جائیں، اور اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ پروسیس جو ہے یہ آپ کو کنٹرول مہیا کرتا ہے، پروسیس جو ہے یہ آپ کو کوالٹی مہیا کرتا ہے. تو اگر آپ کسی پروسیس کو فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ وہی ریزلٹس ملیں گے جو آپ کل جس طریقے سے آپ کا سالن پکا تھا آج بھی اسی طریقے سے پکے گا. اور پروسیس نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوگا. یہ پروسیس جو ہے اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو ابھی جو میں نے بات کی ہے، یہ اس سے اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک کھانا پکانے کی ترکیب جو ہے وہ ایک کاغذ پہ لکھ دوں کہ آپ نے یہ فلانی چیز پکانی ہے اور اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، اتنے اس کو ڈگری پہ اس کو اوون کو آپ نے گرم کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے 5 منٹ تک اس کو گرم رہنے دینا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ اپنی ڈش اس میں بیچ میں رکھنی ہے، اس کو 10 منٹ تک اس ٹیمپریچر پہ رکھیں گے، اس کے بعد اس میں یہ چیز شامل کریں گے، 15 منٹ تک اس ٹیمپریچر پہ اس کو پکائیں گے، اس کے بعد 20 منٹ تک یہ کریں گے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. یہ میں نے کھانا پکانے کی ترکیب، کوئی ایک ڈش پکانے کی ترکیب ایک بڑی ڈیٹیلڈ میں ایک پروسیس کی فارم میں نے لکھ دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار جب یہ کام کر دیا گیا، پروسیس لکھ دیا گیا، تو کوئی بھی شخص جو اس پروسیس کو فالو کرنے کی اہلیت رکھتا ہو وہ ڈش تیار کر سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک بڑا اچھے قسم کے کک کی شاید ضرورت نہ ہو، اور کوئی بھی شخص اس پروسیس کو دیکھتے ہوئے، اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے اچھا کھانا تیار کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اگر پروسیس ڈیفائن کر دیا تو ہم نے اس میں بیچ میں سے انڈیویجولس کو ہم نے بیچ میں سے ہٹا دیا. یہ ایک نہایت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ ہم نے انڈیویجولس کو بیچ میں سے ہٹا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اب کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے اور اتنے ہی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن اگر اس نے اپنے پروسیسز کو ڈیفائن کیا ہوا ہے تو کسی سنگل انڈیویجل پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اگر وہ شخص کمپنی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو یور پروجیکٹ از ناٹ ان جیپرڈی. آپ نے ایک طریقہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ کام اس طریقے سے ہوگا، اور اس کے کوالٹی کے اپنے پیرامیٹرز بالکل ایکسپلین کر دیے ہیں، ویل ڈیفائن کر دیے ہیں. کوئی بھی شخص جس کو اتنا اس پروسیس کو فالو کرنے کی جس میں اہلیت ہے، اس پروسیس کو فالو کرتے ہوئے وہ چیز بنا سکتا ہے. یہی ایک گر ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے گروتھ کے لیے کہ انڈیویجل سے ہٹ کے پروسیس کی طرف چلیں تاکہ کوئی کمپنی گرو کر سکے. پروسیسز جو ہیں اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز جو آپ کو ملے گی وہ یہ ہے کہ کسی بھی پروسیس میں میچورٹی کتنی ہے. ایک انسٹیٹیوٹ ہے، کارنیگی میلن یونیورسٹی ہے، اس میں سافٹ ویئر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ نے ایک فریم ورک ڈیزائن کیا ہے جس کو کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل کہتے ہیں. کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل کا فریم ورک ہے، اس کو CMM بھی کہا جاتا ہے. یہ CMM کیا چیز ہے؟ آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور اس کو ذرا تھوڑی سی ایک نظر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ CMM کیا چیز ہے، اس کے مختلف لیولز کیا ہیں اور ان لیولز کے مطلب کیا ہے. CMM جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل. سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ میچورٹی یہ کس چیز کا لفظ ہے. میچورٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرحلہ وار کس طریقے سے کسی کی تشخص میں گروتھ کس طریقے سے آتی ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو بہتر کیسے بناتا ہے. تو کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی بھی چیز کو کرنے کی کتنی صلاحیت ہے، اس کی کتنی میچورٹی ہے، اس میں کتنی کیپیبلٹی ہے. یہ کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل یہ 5 لیولز ہیں اس کے. پہلا لیول کہلاتا ہے انیشل لیول. انیشل لیول یا ایڈ ہاک پروسیسز لیول. دوسرا لیول ریپیٹیبل. ریپیٹیبل لیول جو ہے یہ
اس میں بیسک پروجیکٹ مینجمنٹ کے جو اصول جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، ان کے بارے میں پروسیسز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. تیسرا لیول ڈیفائنڈ لیول کہلاتا ہے. ڈیفائنڈ لیول جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے جو آپ کے جو مختلف ڈاکومنٹس جو آپ نے پروڈیوس کرنے ہیں، جو آپ نے آرٹیفیکٹس جو پروڈیوس کرنے ہیں، وہ ایک ویل ڈیفائنڈ پروسیس ہے کہ آپ نے ڈیزائن کس طرح کرنا ہے، ڈیزائن کرتے وقت آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، آپ نے کوڈنگ کس طرح کرنی ہے، آپ نے اسٹینڈرڈس جو بھی آپ کے وہ بنائے گئے ہیں وہ کیا کچھ ہیں، کس طریقے سے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. تو وہ ان ساری چیزوں کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کا تیسرا لیول ہے وچ از دی ڈیفائنڈ لیول. چوتھا لیول آپ کا مینجڈ لیول ہے. مینجڈ لیول کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو پروسیسز کو اب ڈیفائن کیا ہے، اب ان کو آپ میجر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے افیکٹونیس کتنی، کس چیز کی کتنی زیادہ ہے. اور پانچواں لیول آپٹیمائزڈ لیول ہے، جن میں ڈپینڈنگ پون بیسڈ پون دیٹ ڈیٹا جو آپ نے پہلے اکٹھا کیا ہے، اس ڈیٹے کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے پروسیسز کو آپٹیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو لیول 1 جو ہے، یہ لیول 1 کیا ہے؟ میں نے جس طریقے سے کہا دس از دی انیشل لیول. دی سافٹ ویئر پروسیس از کیریکٹرائزڈ ایز ایڈ ہاک اینڈ اوکیجنلی ایون chaotic. Few processes are defined and success depends upon individual effort. Level 1 basically کوئی بھی کمپنی بائی ڈیفالٹ لیول 1 پہ ہوتی ہے. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ کا کوئی پروسیس نہیں ہے، تو یو آر ایٹ لیول 1. سو سافٹ ویئر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ والے دے ور کائنڈ انف کہ وہ لیول 0 قسم کا لیول انہوں نے نہیں رکھا، لیکن فار آل پریکٹیکل پرپزز اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے. اٹس بیسکلی جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ انڈیویجول ایفرٹ پہ یہ چیز ڈپینڈنٹ ہے، اور پروسیس کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ انڈیویجولس کو بیچ میں سے نکال دیا جائے. آف کورس انڈیویجولس جو ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں، کسی بھی آرگنائزیشن کا وہ سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا کام اس شخص پہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو جائے کہ اگر وہ شخص نہیں ہے تو آپ بالکل گر جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ کی آرگنائزیشن میں کوئی پروسیسز ہیں تو شاید آپ اس تباہی سے بچ جائیں کہ اگر خدا نخواستہ اس شخص کو وہ بیمار ہو جاتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پیپل ڈائی آلسو، تو اس صورت میں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی کمپنی کا کیا بنے گا. تو اگر آپ اف یو آر ڈیپینڈنٹ آن ایک ہیرو پہ جو ایک بڑا زبردست قسم کا پروگرامر ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ سب کام آپ کا کر سکتا ہے، تو انفارچونیٹلی اس طرح کا جو کمپنی جو ہوگی وہ بہت ہائی رسک کمپنی ہوگی. اور اگر اس انڈیویجول کو کچھ ہوتا ہے تو پھر اس کمپنی کا جو کلائنٹ جو ہے وہ بھی اس کمپنی کے ساتھ سفر کرے گا، کیونکہ آپ وہ سافٹ ویئر ڈلیور نہیں کر پائیں گے. اب چلتے ہیں لیول 2 کی طرف، ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. لیول 2 از دی ریپیٹیبل. بیسک پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیسز آر اسٹیبلشڈ ٹو ٹریک کاسٹ، schedule and functionality. The necessary projects discipline is in place to repeat earlier successes on projects with similar applications. Level 2 کیا چیز ہے؟ جس طریقے سے میں نے کہا ریپیٹیبل اس کا نام ہے، اور بیسک پروجیکٹ مینجمنٹ کے پرنسپلز اس میں آپ کو پروسیس اس کے ڈیفائن کیے جاتے ہیں. ہم ان پروجیکٹ مینجمنٹ کی ذرا لیول 2 کے جب مختلف جو اس کے کمپوننٹس جو ہیں جب اس کو دیکھیں گے تو میں اس کا ذکر کروں گا. اور بیسکلی ہمارا کورس کا فوکس بڑی حد تک جو لیول 2 میں جو چیزیں ہیں اسی چیز کو کیپچر کرنا ہے. تو یہ اس پہ کافی ڈیٹیل میں بات ہوگی، لیکن بہرحال میں لیول 2 کے بارے میں ذرا تھوڑی سی اور گفتگو یہاں پر کرنا چاہتا ہوں. یہ بیسک پروجیکٹ مینجمنٹ از گوئنگ ٹو بی ان پلیس. اور اس کو ریپیٹیبل کیوں کہا جاتا ہے؟ ریپیٹیبل کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے پروسیسز اس حد تک میچور کر لیے ہیں کہ جو کام یا جس طرح کا کام آپ پہلے کرتے آئے ہیں تو وہ کام آپ اسی کوالٹی کے ساتھ آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں. اس سے ملتا جلتا کام آپ اسی کوالٹی کے ساتھ، اسی اسکیجول اور بجٹ کے ساتھ آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو ایک بار حلیم پکانا آ گیا ہے اور آپ نے اچھی طریقے سے اس کے پروسیس کو سمجھ لیا ہے تو آپ حلیم اچھا پکا سکتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی مطلب نہیں ہے. اگر
لیٹس سے کہ حلیم کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے حلیم پکانا آ گیا ہے, اب میں آلو شوربہ پکاتا ہوں, تو یہ پروسیس اس پہ شاید کامیاب نہ ہو. تو سملر چیز کو پکانا جو ہے, سملر کام کو کرنے کے پروسیس کو ریپیٹیبل ہم کہتے ہیں, کہ اس کام کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی کام آتا ہے تو پتہ نہیں آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آئیے اب ذرا لیول 3 کی طرف چلتے ہیں, ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. لیول 3 is defined. The software process for both management and engineering activities is documented, standardized, and integrated into an organizational software process. All projects use a documented and approved version of the organization's processes for developing and supporting software. جس طریقے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اب ہم لیول 3 پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف پروجیکٹ مینجمنٹ نہیں, بلکہ آپ کی جو کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کے بھی ہم نے پروسیسز ڈیفائن کر دی ہیں. ڈیزائن آپ نے کیسے کرنا ہے, آپ نے ریکوائرمنٹ کیسے کرنی ہے, آپ نے ٹیسٹنگ کیسے کرنی ہے, کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے کس سٹیج پہ پروڈیوس کرنے ہیں, ہر ڈاکومنٹ کی کوالٹی کیا ہوگی, ہر وہ چیز ڈیفائنڈ ہے. ایک بات میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ میچورٹی ماڈلز کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لیول 3 پہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں جو آپ لیول 2 پہ کر رہے تھے. یہ نہیں ہے کہ آپ میٹرک کی ہے, اس کے بعد آپ انٹرمیڈیٹ میں چلے گئے ہیں, تو اگر آپ کو میٹرک کی کوئی چیزیں آپ کو یاد نہیں ہیں یا نہیں آتی, ڈزنٹ میٹر. نہیں, آپ کو میچورٹی لیول پہ امپروو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پچھلی ساری چیزیں آپ اسی طریقے سے کریں جو آپ پچھلے لیول پہ کر رہے تھے, اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی آپ کریں گے تو پھر آپ اس میچورٹی لیول پہ ہوں گے. ادروائز آپ اگر پیچھے سے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کی وہ میچورٹی کم ہو جائے گی, وہ آپ بلکہ شاید اس سے پچھلے لیول پہ بھی آپ اس کے لیے کوالیفائی نہ کر پائیں. آئیے اب ذرا لیول 4 کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. لیول 4 is managed. Detailed measures for software process and product quality are controlled. Both the software process and products are quantitatively understood and controlled using detailed measures. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے آپ نے پروسیسز ڈیفائن کر دیے کہ آپ نے کوئی کام کس طریقے سے کرنا ہے. اب آپ اپنی پروڈکٹیوٹی, اپنی کوالٹی, اپنی جو سارے پیرامیٹر, کاسٹ, ریسورسز, ٹائم, ہر چیز جو ہے آپ اس کو میجر کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس چیز میں کتنا وقت لگتا ہے, کون سا کام کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے, کون سا کام آپ کس کوالٹی کا کر رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. سارے میجرز آپ لیتے ہیں اور کوالٹی کے پیرامیٹرز کو کوانٹیٹیولی آپ میجر کرنے کے بعد آپ اپنے پروسیس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پروسیس میرا ان لمٹ سے باہر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ مرحلہ جو ہے, یہ میچورٹی لیول جو ہے, یہ مینجڈ میچورٹی لیول کہلاتا ہے. اس کے بعد 5واں لیول ہے آپٹیمائزڈ. آپٹیمائزڈ لیول کیا ہے؟ لیول 5 آپٹیمائزنگ. Continuous process improvement is enabled by qualitative feedback from the process and from testing innovative ideas and technologies. اس کا کیا مطلب ہے؟ لیول 4 پہ آپ نے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا, آپ نے اپنی پروڈکٹیوٹی, آپ نے اپنی کوالٹی, آپ نے اپنے دوسرے پیرامیٹرز کو میجر کرنا شروع کیا. اس کے بعد اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی پروڈکٹیوٹی یا کوالٹی یا جو بھی آپ نے پیرامیٹرز, یہ بیسکلی یہی 2 چیزیں ہیں, اپنی کاسٹ, اس کو میں کیسے بہتر بناؤں. تو اپنے پروسیسز میں جو میں نے پیچھے شاید لیول 3 پہ کچھ ڈیفائن کیے تھے یا اس سے پہلے جو ہم نے پروسیسز ڈیفائن کیے تھے, ان پروسیسز میں کیا چینجز لے کے آؤں کہ میری پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے. اور ونس اگین کس طریقے سے مجھے پتہ لگے گا؟ مجھے وہ ساری چیز دوبارہ میجر کرنی پڑے گی. میں وہ ڈیٹا اکٹھا کروں گا اور میں اب یہ کہوں گا کہ جو پہلے جو کام میں 10 دن میں کر رہا تھا, اب وہی کام یہ نیا پروسیس ڈیفائن کرنے سے, یہ نیا طریقہ اختیار کرنے سے اب میں وہ 7 دن میں کرنا شروع ہو گیا ہوں. سو میرا یہ پروسیس بہتر ہو گیا. تو لیول 5 جو ہے یہ اپنے پروسیسز کو آپٹیمائز کرنے کا نام ہے
کہ ان کو کیسے بہتر بنایا جائے، اور اس کے لیے آپ کو ایکسپیریمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور زیادہ ڈیٹا اکٹھا کر کے دوبارہ اس کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل میں SEI کا جو ماڈل ہے اس میں یہ ہائیسٹ لیول کہلاتا ہے، سب سے اوپر کا لیول ہے. یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ کے جو کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل ہے، یہ ایک طریقے سے یہ اب دنیا کا سافٹ ویئر کی کسی بھی کمپنی کو جج کرنے کا کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے، یہ ایک طرح سے ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈ یہ بن چکا ہے. اب سافٹ ویئر کی کمپنیاں CMM لیولز پہ ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سی کمپنی کس لیول پہ ہے اور اس کے مطابق اس کو اہمیت دی جاتی ہے. یہ جو سافٹ ویئر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ہے، انہوں نے ابھی اس CMM ماڈل میں تھوڑی سی ماڈیفکیشن کی ہے پچھلے سال 1-1.5 سال کے عرصے میں، اور اب اس CMM ماڈل کو ایک نیا نام دیا گیا ہے تھوڑی سی امپروومنٹ کے بعد. اس کو CMMI کہتے ہیں، دیٹ از انٹیگریٹڈ کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل. یہ انٹیگریٹڈ ماڈل ہے. ہم آگے چل کے یہ انٹیگریٹڈ ماڈل کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ انٹیگریٹڈ ماڈل کیا ہے اور یہ بیسک CMM سے یہ کس طریقے سے مختلف ہے. لیکن آج کل جو دنیا میں اب آئندہ جو اسٹینڈرڈ جو چلے گا، جس کو سمجھا جائے گا، جس پہ لوگ ایویلیویٹ کریں گے آرگنائزیشنس کو، وہ CMMI ہے، اب CMM نہیں ہے. بہرحال یہ جو CMM کا جو ماڈل جو ہے، یہ ہر لیول پہ اس کو کس طریقے سے ہم کسی بھی آرگنائزیشن کی کیپیبلٹی کو ہم کیسے میجر کرتے ہیں، کیسے جج کرتے ہیں کہ کیا یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ اس لیول پہ ہے یا کہ نہیں ہے، اس کی کیپیبلٹی یہاں تک پہنچ گئی ہے، یہ لیول 2 پہ ہے، لیول 3 پہ ہے، لیول 1 پہ ہے، لیول 4 پہ ہے، کس طریقے سے ہم اس چیز کو جج کریں. اس کو جج کرنے کے لیے جو ایک میکانزم دیا گیا ہے اس کو کہا جاتا ہے کی پروسیس ایریاز، KPAs. SEI نے ہر لیول کے ساتھ کچھ کی پروسیس ایریاز اس کے ساتھ ڈیفائن کر دیے ہیں کہ اس لیول پہ ہونے کے لیے آپ کو یہ کی پروسیس ایریاز جو ہیں ان کو آپ کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. یہ ٹوٹل تقریباً 18 کے قریب KPAs ہیں جو مختلف لیولز پہ ہیں. اور ریممبر کہ جب ہم لیول 2 پہ ہیں تو ہم کچھ KPAs پرفارم کر رہے ہیں، کچھ پروسیسز پرفارم کر رہے ہیں. جب ہم لیول 3 پہ جائیں گے تو وہ لیول 2 کے سارے KPAs لیول 3 میں بھی آپ کو کرنے کی ضرورت ہوگی. یہ کی پروسیس ایریاز جو ہیں یہ کیا چیز ہے، میں ایک بار پھر سلائیڈ پہ آپ کو لے چلتا ہوں، ذرا تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد اس کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. The KPAs describe those software engineering functions that must be present to satisfy good practice at a particular level. Each KPA is described by identifying the following characteristics. These characteristics are goals, commitments, abilities, activities, methods for monitoring implementation, methods for verifying implementation. یہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ گولز کیا چیز ہیں؟ گول جو ہے یہ اس KPA کا اوور آل آبجیکٹو ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو گول، اس KPA سے آپ نے یہ آبجیکٹو اچیو کرنا ہے، یہ فنکشنلٹی آپ نے اچیو کرنی ہے، یہ آپ کا کام اس سے پورا ہونا چاہیے. کمٹمنٹ کیا چیز ہے؟ کمٹمنٹ اس چیز کا نام ہے کہ یہ گول، یہ جو آبجیکٹو جو ہے یہ اچیو کرنے کے لیے اس آرگنائزیشن پہ کون کون سے ریکوائرمنٹس آپ امپوز کر رہے ہیں، اس ریکوائرمنٹس پہ کیا چیز اس کے لیے لازمی ہے، اس آرگنائزیشن کے لیے کون سی ریکوائرمنٹ اس کو پوری کرنی ہے. تو یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیے تو یہ گولز جو ہے اور اس کے ساتھ اس کی کمٹمنٹس جو ہیں یہ الائنڈ ہوتی ہیں. تیسری جو چیز جو ہے وہ ہے ایبلٹیز. ایبلٹیز کیا چیز ہے؟ میں بڑی آسانی سے یہ چیز کہہ سکتا ہوں کہ میں CMM لیول 5 پہ میں
جانا چاہتا ہوں، یا میں سی ایم لیول 5 پہ ہوں، یا مجھے سی ایم لیول 5 پہ سرٹیفائی کریں، یا کیا ہے اس کے آبجیکٹو، اس کے گولز جو ہیں وہ ان کے پی ایز ساروں کے مجھے پتہ لگ گئے، مجھے بتا دیے گئے کہ یہ ٹوٹل آپ کو یہ 18 کے پی ایز آپ نے پرفارم کرنے ہیں، ان کو سب کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اور پھر آپ سی ایم لیول 5 تک پہنچیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میرے میں وہ ایبلٹی بھی ہے میری آرگنائزیشن میں کہ اس لیول تک میں پہنچ سکوں؟ اگر میں نے ابھی میٹرک نہیں کیا تو کیا میں ایم اے کا امتحان دے سکتا ہوں؟ اس لیول تک پہنچنے کے لیے مجھ میں کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے؟ اس وقت تک میں نے کون کون سے مراحل طے کر لیے ہوں؟ تو یہ ان کیپیبلٹیز کو یہ ایک اس کی ہم بتائیں گے کہ اس آرگنائزیشن میں یہ کیپیبلٹیز ہیں، ان آرڈر ٹو اچیو دس کے پی اے یہ کیپیبلٹیز ہونی چاہیے، اگر یہ ہوں گی تو پھر یہ کے پی اے اچیو ہوگا۔ بیسکلی یہ جو ایبلٹیز اور جس کو میں کیپیبلٹیز اور ایبلٹیز کی بات ابھی کر رہا تھا، اس کے بعد جو اگلا جو چیز ہوتی ہے کہ ایکٹیویٹیز آپ کی کیا ہے۔ اس پرٹیکولر کے پی اے کو اچیو کرنے کے لیے آپ کون کون سی ایکٹیویٹیز آپ پرفارم کریں گے تو وہ آپ اس کے پی اے کو اچیو کر سکتے ہیں۔ آپ میں ایبلٹی ہے، آپ نے اپنا گول سیٹ کر دیا، آپ نے اس کے بعد آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت ہے یہ پرٹیکولر کام کرنے کی، لیکن جب تک وہ کام آپ کریں گے نہیں اور اس کے اسپیسیفک ٹاسک جو ہے آپ اس کو پرفارم نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ہر کے پی اے کے ساتھ یہ بھی بتائی گئی ہیں کہ یہ کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری امپلیمنٹ ہم نے اس کے پی اے کو کیسے کرنا ہے۔ تو ہر کے پی اے کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن کے جو مراحل جو ہیں وہ بھی سارے بیان کر دیے گئے ہیں، اور یہ فریم ورک ایک اس طریقے سے کمپلیٹ فریم ورک دے دیا گیا ہے کہ یہ ایبلٹیز اور یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کو آپ نے اس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے، اور ہر آرگنائزیشن جو ہے وہ یہ چیز بتائے گی کہ ہم نے کس چیز کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا ہے۔ آخر میں جو کے پی اے کا جو چھٹا جو کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو ایکچولی سی کہ کسی بھی آرگنائزیشن نے وہ کے پی اے امپلیمنٹ کر لیا ہے، وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں، وہ گول اچیو کر لیا ہے، تو دیر شوڈ بی سم میکانزم ٹو سی ٹو جج کہ یہ اس کو انشور کیا جائے۔ آپ اس کو کس طریقے سے انشور کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کسی بھی کے پی اے میں کہ یہ کے پی اے جو ہے یہ اس طریقے سے آپ نے امپلیمنٹ کیا ہے، اور اس طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آیا یہ امپلیمنٹیشن کمپلیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اب اس ساری جب ہم کے پی ایس پہ ہم نے جو بات کی ہے، اس کے بعد ایک بار میں آپ کو سلائڈ پہ لے چلوں گا، اور میں یہ 18 کے پی ایس جو میں نے ابھی بات کی تھی، لیول 2، لیول 3، لیول 4 اور لیول 5 کے جو کے پی ایس جو ہیں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے ڈسکرائب کروں گا۔ لیول 2 پہ ذرا ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے، باقی اس وقت میں صرف ان کے نام آپ کو بتا دوں گا، آئندہ چل کے ہم ذرا اس پہ زیادہ لمبی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ایک بار یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف جو لیولز جو ہیں ان میں کون کون سے کے پی ایز آپ کو کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو آئے سلائڈ پہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے لیول 2 کے پی ایز ہیں۔ یہاں پر میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ لیول 1 پہ کوئی کے پی ایز نہیں ہے۔ لیول 1 پہ کیوں کوئی کے پی ایز نہیں ہے؟ بڑا سمپل سی بات ہے، جس طریقے سے میں نے کہا کہ لیول 1 ایکچولی اس چیز کا نام ہے کہ آپ کا کوئی پروسیس ہے ہی نہیں، اور اگر آپ کا کوئی پروسیس ہے ہی نہیں تو اس پہ کوئی کے پی اے ڈیفائن کرنا ایک لایانی سی بات ہے۔ تو ہمارے جو کے پی ایز جو ہیں وہ لیول 2 سے شروع ہوتے ہیں۔ لیول 2 پہ 6 کے پی ایز ہیں۔ یہ 6 کے پی ایز کون کون سے ہیں؟ آئیے چل کے اس سلائڈ پہ دیکھتے ہیں۔ پہلا کی پروسیس ایریا لیول 2 کا جو ہے وہ ہے سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ، دوسرا سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس، تیسرا سافٹ ویئر سب کانٹریکٹ مینجمنٹ، چوتھا
سافٹ ویئر پروجیکٹ ٹریکنگ اینڈ اوورسائٹ. پانچواں سافٹ ویئر پروجیکٹ پلاننگ. اور چھٹا ریکوائرمنٹ مینجمنٹ. یہ جو 6 KPAs لیول 2 پہ ہیں، ان میں سے 5 جو ہیں ان پہ ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے اس کورس میں. چھٹا جو ہے اس پہ ہم اتنی بات نہیں کریں گے، میں کسی جگہ پہ اسے بس مینشن کروں گا، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا. جن 5 KPAs میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے وہ ہیں سب سے پہلے کنفیگریشن مینجمنٹ، اس کے بعد کوالٹی ایشورنس، اس کے بعد پروجیکٹ پلاننگ، اس کے بعد پروجیکٹ ٹریکنگ اینڈ اوورسائٹ، اور اس کے بعد ریکوائرمنٹ انجینئرنگ. یہ بعد کا جو لفظ میں نے جو ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ KPAs اس آرڈر میں آئے ہیں تو اس لیے میں بات کا کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی جو ہم ڈسکشن ہے اس میں ان کا آرڈرز ذرا تھوڑا سا چینج کر دیں، لیکن بہرحال یہ سارے KPAs امپورٹنٹ ہیں. چھٹا KPA جو باقی رہ جاتا ہے وہ کی پروسیس ایریا ہے سب کانٹریکٹ مینجمنٹ کا. یہ جو سب کانٹریکٹ مینجمنٹ ہے اس پہ ہم اتنی زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، اور باقی 5 پہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. یہ 6 کے 6 ٹاپک، یا بلکہ جتنے بھی ہم نے کی پروسیس ایریاز جو 18 جو ہم دیکھیں گے، وہ سب لمبے لمبے ٹاپکس ہیں اور ہر ایک پہ لمبی لمبی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ہمارے کورس میں کیونکہ اتنی گنجائش نہیں ہے اس وجہ سے ہم تھوڑی تھوڑی اس پہ گفتگو کریں گے. جس طرح میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے اس کورس کا فوکس جو ہے وہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اس میں یہ جو لیول 2 جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں لیول 3 پہ آپ نے جو آپ کے جو میتھڈز جو ہیں جو آپ یوز کریں گے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ان کے بارے میں ڈیٹیل ہے، ان کے پروسیسز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، ان کے فارمیٹس اور ان کی بارے میں ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. لیکن لیول 2 جو ہے، لیول 2 بیسیکلی اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ کنفیگریشن مینجمنٹ، ریکوائرمنٹ انجینئرنگ، پروجیکٹ پلاننگ، پروجیکٹ ٹریکنگ، کوالٹی ایشورنس. تو یہ وہ ساری بیسک کور مینجمنٹ کی فنکشنلٹی ہیں جو آپ کے سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں ضرورت ہوگی اور آپ اس کو یوز کریں گے. سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کی جو ہم اس کورس کا جو میجر فوکس جو ہے یہ ہمارا CMM لیول 2 کے جو KPAs جو ہیں یہ اس کا مین فوکس ہے، اور اسی پہ ہم اپنی گفتگو اگلے زیادہ تر ٹائم جو ہمارے جو لیکچرز باقی رہ گئے ہیں اس پہ ہم کنٹینیو کریں گے. تو آئیے اب ذرا ایک بار پھر ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور جو باقی جو ہمارے لیولز جو ہیں ان کے ذرا KPAs پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ کون کون سے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ اس مرحلے پہ صرف میں اس پہ تھوڑی سی ان کو صرف نام آپ کو بتانا چاہوں گا، زیادہ ڈیٹیل میں گفتگو نہیں کروں گا. انشاءاللہ آگے چل کے اس پہ بات کریں گے. تو آئیں سلائڈ پہ چلتے ہیں. لیول 3 پہ بیسکلی 7 KPAs ہیں. یہ 7 KPAs کون کون سے ہیں؟ پیئر ریویوز، انٹر گروپ کوآرڈینیشن، سافٹ ویئر پروڈکٹ انجینئرنگ، انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر مینجمنٹ، ٹریننگ پروگرام، آرگنائزیشن پروسیس مینجمنٹ اینڈ آرگنائزیشن پروسیس فوکس. سو بیسکلی 7 KPAs جو لیول 3 کے لیے ڈیفائن کیے گئے ہیں. لیول 4 پہ 2 بیسک KPAs ہیں. یہ KPAs ہیں سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ اور کوانٹیٹیو پروسیس مینجمنٹ. کوانٹیٹیو پروسیس مینجمنٹ بیسکلی اس لیول 4 کو ڈیفائن کرتی ہے جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہم کوانٹیٹیو انفارمیشن ہم اس میں لے رہے ہیں، ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں اور پھر اس ڈیٹے سے ہم اس ساری چیز کو مینج کرنے کی اور کنٹرول کرنے کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری ایفیشنسی، ہماری پروڈکٹیوٹی، ہماری کاسٹ، وہ ساری چیزیں کس لیول پہ ہیں اور ہم کیسا اچھا یا برا کام کر رہے ہیں، ہماری کوالٹی کیسی ہے. تو یہ کوانٹیٹیو میجرز
یہ لیول 4 میں آتے ہیں. اور اب فائنلی لیول 5. لیول 5 میں 3 KPAs ہیں. یہ 3 KPAs جو ہیں, یہ پہلا جو ہے یہ ہے پروسیس چینج مینجمنٹ, دوسرا ٹیکنالوجی چینج مینجمنٹ, اور تیسرا ڈیفیکٹ پریونشن. یہ جس طریقے سے اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے بات کی تھی کہ لیول 5 جو ہے وہ آپٹیمائزڈ لیول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو پروسیسز جو ہیں ان کو آپٹیمائز کر رہے ہیں. آپ نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ یہاں پر ہماری اس وجہ سے ٹائم زیادہ لگ رہا ہے, یا پروڈکٹیوٹی افیکٹ ہو رہی ہے, یا کوالٹی ہماری اچھی ہمیں نہیں مل رہی, تو ہم اگر اس پروسیس کو اگر اس طریقے سے چینج کریں تو لیٹ اس سی وٹ ہیپنس. اور ایک بار آپ جب ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد آپ جب نیا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو اینالائز کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنے پروسیس کو چینج کرتے ہیں اگر آپ سمجھیں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن وہ پروسیس کو چینج کرنا جو ہے دیٹ شوڈ اٹ سیلف بی اے پراپر پروسیس, کہ آپ کس طریقے سے ایگزسٹنگ پروسیس کو ایوالو کر کے یا چینج کر کے نئے پروسیس کی طرف لے کے جائیں. تو یہ پروسیس کی چینج مینجمنٹ اس کا ایک کی پروسیس ایریا ہے لیول 5 کا. بیسکلی ان KPAs سے آپ کے یہ پورے جو ٹوٹل جو پروسیسز ہیں, ہر طرح کے پروسیسز ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کسی بھی آرگنائزیشن کو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی, اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اس آرگنائزیشن کو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی, اور ٹائم اور کوالٹی اور اسکیجول اور کاسٹ میں کسی سافٹ ویئر کو ڈلیور کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی. تو یہ KPAs بیسیکلی ان چیزوں کو آپ کو مہیا کرتے ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو آپ اس طریقے سے اچھے ریزلٹس آپ لے لیں گے. اس سے پہلے کہ میں اب پروسیس کے مرحلے کو ذرا آگے بڑھاؤں اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل پہ بات کروں, اس کے ماڈل پہ بات کروں, میں چاہوں گا کہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز جو ہیں ان پہ ایک بار پھر ہم نظر ڈال لیں, اور تاکہ ہم اپنا کانٹیکسٹ جو ہے وہ مینٹین کر سکیں. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ کا ذکر کیا تھا. اس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ کو ایک اور طریقے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسکلی جب بھی آپ کا کوئی سافٹ ویئر شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا ویژن کا مرحلہ آتا ہے. ویژن کیا چیز ہے کہ آپ ایک اوور آل اسکوپ اینڈ ویژن اس سافٹ ویئر کی ڈیفائن کرتے ہیں, اس سسٹم کی ڈیفائن کرتے ہیں جو وہ سافٹ ویئر اچیو کرنا چاہتا ہے. ویژن کے بعد اس کی ڈیٹیلڈ ڈیفینیشن کی بات آتی ہے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ ویژن, یہ آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے یہ کام اس سافٹ ویئر کو کرنے کی ضرورت ہوگی. ڈیٹیلڈ ریکوائرمنٹس کی ہم بات کرتے ہیں. ڈیفینیشن کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہم چلے جاتے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ پہ. اس کو ٹیکنیکلی اس چیز کو ہم کیسے اچیو کریں, اس کو ڈیزائن کیسے کریں, اس کو ایکچولی کوڈ کیسے کریں, اور وہ سافٹ ویئر بنائیں کس طریقے. اور چوتھا مرحلہ جو ہے وہ آخری مرحلہ, یعنی کہ ایک بار سافٹ ویئر بن گیا, آپریشن میں چلا گیا, تو پھر یہ مینٹیننس کا مرحلہ ہے. تو یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیزز ہیں مختلف جن سے ایک سافٹ ویئر گزرتا ہے. یہ فیزز اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا کہ یہ آپ کی جو سارے پروسیسز جو ہیں اس میں آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ الٹیمیٹلی اصل میں آپ کا آبجیکٹو یہ ہے سافٹ ویئر کو بنایا کیسے جائے. اور سافٹ ویئر کو جب آپ بنانے کی بات کرتے ہیں تو ان سارے مراحل کا آپ کو ذکر کرنا پڑے گا, اور ان سارے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑے گا. اور یہ جو سارا جو سافٹ ویئر کا جو سلسلہ جو ہے, جو پروسیسز جو ڈیفائن کر رہے ہیں, اصل میں یہ آبجیکٹو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ ویژن سے, ڈیفینیشن سے, ڈیولپمنٹ سے, مینٹیننس, ان سارے مراحل کو آسانی سے آپ کس طریقے سے طے کر پائیں. تو یہ مراحل طے کرنے کے لیے جو اگلی جو چیز جو ہوتی ہے وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جو لائف سائیکل جو ہے ماڈل کیا چیز ہے.
ہم اپنا جو سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے کن مراحل سے، کس طریقے سے، کن فیزز سے، کس ٹائم پہ کون سی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، تو ہمیں یہ الٹیمیٹلی یہ اینڈ ریزلٹ اچیو ہوتا ہے. میں یہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی جو ابھی میں نے بات شروع کی، اس وقت ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس موضوع پہ ذرا ڈیٹیل سے بات کر سکیں. میں اس وقت چاہوں گا کہ آج جو کچھ ہم نے بات کی ہے ذرا اس کو ایک بار دوہرا لیں، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل پہ گفتگو شروع کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں ایک بار آج کے لیکچر کو ایک بار ذرا سمرائز کر لیں، اس کو ذرا ریکیپ اس کا لے لیں کیا چیز ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فریم ورک کے بارے میں بات کی کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فریم ورک کیا ہے. اس میں پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی کہ آپ کا کوالٹی فوکس آپ ڈیفائن کرتے ہیں، پروسیسز آپ ڈیفائن کرتے ہیں، پروسیسز سے ٹاسک سیٹس آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ان پروسیسز کو اچیو کرنے کے لیے یہ ٹاسک آپ کو پرفارم کرنے پڑیں گے، ان ٹاسک کو کرنے کے لیے یہ میتھڈز آپ کو امپلائی کرنے پڑیں گے، اور یہ آپ کے ٹولز جو ہیں جو اس سارے فریم ورک کو امپلیمنٹ کرنے میں آپ کے مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی سافٹ ویئر انجینئرنگ فریم ورک ہے. اس کے بعد ہم نے سی ایم ایم کی بات کی. سی ایم ایم کیا چیز ہے؟ کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل. یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ جو کارنیگی میلن یونیورسٹی، دنیا کی مشہور یونیورسٹی جو سافٹ ویئر انجینئرنگ میں شاید دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں سمجھی جاتی ہے، یہ ان کا ڈیولپ کیا ہوا فریم ورک ہے. واٹس ہمفری صاحب ان کے ایک بڑے مشہور پروفیسر ہیں جنہوں نے یہ فریم ورک ڈیولپ کیا تھا، اور آج کل سی ایم ایم پہ ہی سافٹ ویئر کی کمپنیوں کو جانچا جاتا ہے، انہیں ایویلیویٹ کیا جاتا ہے کہ کون سی کمپنی کس لیول کی کمپنی ہے، وہ سی ایم ایم کے کس لیول پہ ہے. جس لیول پہ جتنی اوپر لیول پہ ہوگی اتنی وہ اچھی اور میچور کمپنی سمجھی جاتی ہے. یہ سی ایم ایم کے 5 لیولز ہیں: انیشل لیول، ریپیٹیبل، ڈیفائنڈ، مینجڈ اینڈ آپٹیمائزڈ. جو کمپنی کوئی پروسیس نہیں کر رہی وہ بیسیکلی انیشل لیول پہ سمجھی جاتی ہے. بائی ڈیفالٹ ایوری کمپنی از ایٹ انیشل لیول. دوسرا لیول جو ریپیٹیبل لیول ہے، اس میں بیسیکلی ہم جو بیسک پروجیکٹ مینجمنٹ کے جو کے پی ایز جو ہیں اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. ڈیفائنڈ لیول جو ہے وہ ہمارا وہ والا لیول ہے جس میں ہم سافٹ ویئر کے ڈیولپمنٹ کی اور کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹیز کو پورے طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کا مینجڈ ہے جس میں آپ ایک ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں تاکہ آپ یہ میجر کر سکیں کہ آپ کی کوالٹی، آپ کی پروڈکٹیوٹی، آپ کی کاسٹ، آپ کی ایفیشنسی وہ کیسے ہے. اور فائنلی 5واں لیول آپٹیمائزڈ لیول ہے جو کہ یہ آپ کو فریم ورک مہیا کرتا ہے کہ آپ کے جو پروسیسز جو آپ پچھلے مراحل پہ آپ ڈیفائن کر چکے ہیں، ان پروسیسز کو جو آپ نے ڈیٹا چوتھے لیول پہ آپ نے اکٹھا کیا ہے، اس ڈیٹے کی روشنی میں آپ کیسے ایکسپیریمنٹ کریں، کس طریقے سے نئے پروسیسز کو لے کے آئیں تاکہ آپ کی اوور آل سسٹم کی ایفیشنسی آپ کی بڑھ جائے. سو بیسیکلی یہ سی ایم ایم کے 5 لیولز ہیں. ہر لیول کے ساتھ کچھ کی پروسیس ایریاز ایسوسیٹڈ ہیں. ہر لیول سے میری مراد یہ ہے کہ دوسرے سے لے کے 5ویں تک، کیونکہ پہلا لیول ایکچولی کسی قسم کا کوئی پروسیس نہیں ہے تو کوئی کی پروسیس ایریا بھی اس میں شامل نہیں ہے. یہ جو باقی 4 جو لیولز ہیں اس پہ ٹوٹل 18 کی پروسیس ایریاز ڈیفائنڈ ہیں، اور یہ 18 میں سے جن پہ ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں بات کریں گے، 5 کی پروسیس ایریاز ایسے ہیں جو 6 میں سے 5 سیکنڈ لیول پہ جو ڈیفائنڈ کیے ہوئے ہیں. ان پہ ہمارا بیسیکلی اس سارے کورس کا اس کا فوکس جو ہے ان 5 کی پروسیس ایریاز پہ ہے. وہ کی پروسیس ایریاز کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں ریکوائرمنٹ انجینئرنگ، پروجیکٹ پلاننگ، پروجیکٹ ٹریکنگ اینڈ اوورسائٹ، کنفیگریشن مینجمنٹ اینڈ کوالٹی ایشورنس. یہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے جو کی پروسیس ایریاز کے جن کی ہم نے بات کی، ان میں جو ایک امپورٹنٹ جو چیز جو ہے یہ آپ کو سافٹ ویئر کی کنسٹرکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں.
اور وہ کنسٹرکشن کی فیزز ویژن، ڈیفینیشن، ڈیولپمنٹ، مینٹیننس ہے. تو الٹیمیٹلی آپ نے اسی چیز کو بہتر بنانا ہے کہ آپ نے سافٹ ویئر ڈیولپ کیسے کرنا ہے اور اس کو بہتر مینٹین کیسے، آسانی سے آپ نے مینٹین کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل. ایک چیز یہاں پر یاد رکھنے کی ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل کی بات کرتے ہیں، آگے چل کے ہم دیکھیں گے اس میں بے شمار مختلف ماڈلز ہیں، بے شمار اس کی ویریشنز جو ہیں، لیکن آپ کے جو مختلف جو پروسیسز جو ہیں، جو آپ کا جو پروسیس ماڈل ہے، جو کے پی ایز جو ہیں، وہ کسی پرٹیکولر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ماڈل کی طرف اشارہ نہیں کرتے. وہ بیسیکلی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اب آپ نے یہ کام کس طریقے سے کرنا ہے یہ انہوں نے آپ پہ چھوڑ دیا ہے. آپ نے یہ ڈاکومنٹ پروڈیوس کرنا ہے، اب یہ ڈاکومنٹ کس طریقے سے پروڈیوس کرنا ہے یہ آپ پہ چھوڑا گیا ہے، اس آرگنائزیشن پہ چھوڑا گیا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کام کیسے کرنا ہے. سو بیسیکلی کے پی ایز جو ہیں وہ آپ کو ایک گائیڈ لائن مہیا کرتے ہیں اور اس کے بعد آرگنائزیشن وہ خود ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ کام کس طریقے سے کیا جائے. آج کے لیکچر کا کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں آپ سے آج اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اس گفتگو کو اگلے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز پہ ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم.